أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ایک اچھا نمونہ تھا. والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، یقیناً ہم تم سے بیزار ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس چیز سے جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض. ابداً، ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے کے ساتھ ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم لأبیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، بلا شبہ یقیناً میں تیرے لیے دعا کروں گا مغفرت کی. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں اللہ سے تجھے کچھ بھی دلوانے کا اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرمایا کہ دشمنان خدا سے قطع تعلقی کے باب میں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی. اسوہ اور قدوہ، اس لیے یہاں حسنۃ کا اضافہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ موجود ہے کہ انہوں نے جب قوم کو چھوڑا تو پھر دوبارہ قوم کی طرف رخ نہیں کیا. اپنے والد کو چھوڑ دیا، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا.
اور کہا کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ انا براء منکم، براء بریء کی جمع ہے، جیسے کریم کی جمع ہے کرماء۔ فرمایا ہم تم سے بیزار اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی۔ ہم تمہیں نہیں مانتے، کفرنا بکم، ہم نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے خداؤں کو نہ تمہاری عبادت کو، سب چیز کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض یہ واضح ہو گیا، اور یہ ہمیشہ رہے گا جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جاری رہے گا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لأستغفرن لک، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر ان کا یہ قول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں فرمایا کہ اے ابا میں تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ دعائیں دو جگہ مذکور ہیں، ایک تو سورۃ ابراہیم میں حضرت نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ اور دوسری دعا سورۃ الشعراء میں ہے کہ واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، ایک وعدہ کر بیٹھے تھے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور قطع تعلقی کر لی اور دعا بھی اس کے لیے کرنا بند کر دی۔ اللہ پاک نے ایک مستقل قانون بنا دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، قریبی رشتہ دار بھی ہوں، بیٹا ہو، باپ ہو اور بیوی ہو، بھائی ہو، اگر اللہ کا دشمن ہے تو تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں اللہ سے کچھ بھی لے کر تمہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں بخشوا لیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کو اللہ سے بخشوانا چاہیں اسے بخشوا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور فرمایا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یا اللہ قوم سے تو ہم علیحدہ ہو گئے، برادری کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، اب تیرے دامن رحمت میں پناہ لیتے ہیں اور سارے معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں
काफिर लोगों के लिए आजमाइश न बना। वग़फिर लना रब्बना, और ऐ हमारे रब हमें माफ कर दीजिए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन आप ही इस सब पर गालिब हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें काफिरों के लिए फितना और आजमाइश न बना। मुसलमानों के काफिरों के लिए आजमाइश होने की कई सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि कुफ्फार का मुसलमानों पर गलबा हो जाए और वो ये समझें कि अगर हम हक पर न होते तो हम मुसलमानों पर गालिब क्यों आते, और या अल्लाह तू हमारा हर हाल में मददगार और हामी रहे, क्योंकि अगर तेरी हिमायत और तेरी मदद हमसे हट गई तो फिर कुफ्फार हम पे गालिब आ जाएंगे। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि कुफ्फार का जुल्म और सितम इस कदर बढ़ जाए कि मुसलमान मजबूर होकर इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं और कुफर को कबूल करने पे आमादा हो जाएं। ऐ अल्लाह हमें ऐसी सूरत हाल से भी बचा और कुफ्फार के जुल्म और सितम से हमें महफूज रख। और तीसरी सूरत हमारे आजमाइश बनने की ये है कि हमारे अंदर वो अखलाकी और दीनी मेयार न रहे जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम ईमान वाले हैं। अगर हमसे भी अखलाकी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो फिर लोग हमारे बारे में बुरी राय कायम कर लेंगे। तो या अल्लाह हमें हर किस्म की आजमाइश से बचा के रख। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए उन लोगों में उम्दा नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की मुलाकात की और आखिरत के दिन की उम्मीद रखे। वमन यतवल्ल फइन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो कोई मुंह फेर ले तो यकीनन अल्लाह ताला बेपरवाह है, बड़ी तारीफों वाला है। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में नमूना उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखते हों और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों। उन लोगों के लिए नमूना नहीं है जिनकी सारी कोशिश और सारी मेहनत इस दुनिया के लिए है। वो लोग जो अल्लाह की मुलाकात की तैयारी में मशगूल रहें और आखिरत के दिन की तैयारी में मशगूल रहें, उनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथियों में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। गनीयुल हमीद, गनी उसे कहते हैं जो हर एतबार से बेपरवाह हो। अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से मखलूक से बेपरवाह है, उसे किसी की कोई हाजत नहीं। वो कादिर मुतलक है, बहुत बड़ा बादशाह है और सारी कायनात उसकी तारीफ़ों में मशगूल है। और तुम अगर मुंह फेर लो, इस्लाम से बरगश्ता हो जाओ तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं। तर्जुमा
قد كانت لكم أسوة حسنة یقیناً تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بلا شبہ ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم لأبیہ، سوائے اس بات کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی، لأستغفرن لک، بلا شبہ یقیناً میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں تجھے کچھ بھی اللہ سے دلوانے کا اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ہی بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھے اور آخرت کے دن کی. وَمَن يَتَوَلَّى اور جو کوئی منہ پھیر لے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تو یقیناً اللہ تعالی بہت بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.